السلام علیکم. دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند قبره. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. میرے بھائیو، مسلمان جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں اور ادب و احترام سے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ درود و سلام دراصل امتی کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے. امتی کہتا ہے اپنے اللہ سے: اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما. امتی کہتا ہے اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما. تو یہ درود دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ سے دعا نہیں ہے، دعا اللہ سے ہے، اور اس کا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے. اور ایسے ہی سلام پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ سلامتی نازل ہو. سلامتی نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ بھی امتی کی طرف سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے احباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں. کچھ ڈائریکٹ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو پکارنا، آپ کو مخاطب کرنا توحید کے منافی ہے، وہ کم از کم اس لیے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ سے کچھ لے کر دے دیں. کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، اور کچھ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے دیں، آپ سفارشی بن جائیں، آپ ہماری خاطر اللہ سے رابطہ کریں، آپ ہمارے اللہ کے درمیان وسیلہ بن جائیں. اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی قبر پہ مخاطب کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آتے، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے، آپ کو سفارشی بناتے، اور آپ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتے، دعائیں کرتے، سفارش کرتے، شفاعت کرتے. کسی کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہوتے کہ یا اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے. کسی کے لیے آپ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس کی اولاد اور مال میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے. اور کبھی کوئی صحابی دوران خطبہ جمعہ آپ سے درخواست کرتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم ہلاک ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، قحط سالی ہے، خشکی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ ہی دعا کرتے اور بارش نازل ہو جایا کرتی. اور پھر کسی خطبے میں کوئی صاحب آتے، کہتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا کی تھی بارشیں ہوں، بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اب پانی کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، پانی کی وجہ سے ہمارے مویشیوں کو نقصان ہو رہا ہے،
آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش روک دے، تو آپ پھر یہ دعا کرتے کہ اللہ اس بارش کو کہیں اور لے جا، یہاں اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد کیا اب آپ کی قبر پہ آپ سے درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں یا ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں یا میرے لیے اللہ سے بیٹا مانگیں، کیا یہ اب جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ڈائریکٹ بیٹا آپ سے مانگنا یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ شرک ہے، ڈائریکٹ آپ سے رزق مانگنا یہ تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ شرک ہے، لیکن آپ سے یہ کہنا کہ رزق لے کر دیں، آپ سے یہ کہنا بیٹا لے کر دیں، اس بارے میں کئی ہمارے بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ میرے بھائی، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 29واں سپارہ ہے، سورۃ الجن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں اللہ تعالی کی ہیں۔ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا، میرے ساتھ پکار میں کسی اور کو شریک نہ کرو، ان مسجدوں میں پکارو تو مجھے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ کہتے ہیں لا تدعو، نہ پکارو، مع اللہ، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ کسی کو کے لفظ میں نبی بھی شامل ہو گئے، ولی بھی شامل ہو گئے، انسان بھی شامل ہو گئے، جن بھی شامل ہو گئے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی انسان کو پکارنا جائز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لوگ کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہے، آپ اس سے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی لا کر دو؟ آپ کا دوست ہے، آپ اسے کیوں کہتے ہیں مجھے میرا موبائل پکڑاؤ؟ یہ تو آپ نے اسے پکار لیا، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا سسٹم کچھ اس طرح چلایا ہے کہ عام طور پہ یہاں ہمارے کام اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں، اور کئی کام ایسے ہیں جو اللہ بغیر سبب کے کرتا ہے۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، اس میں بھی اللہ نے سبب بنایا ہے، کس کو؟ ماں باپ کو۔ بیٹا اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، ماں باپ کے ذریعے دیتا ہے۔ ایسے ہی جگہ بے جگہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کہیں ڈاکٹر سبب ہے شفا کے سلسلے میں، کہیں حکیم سبب ہے شفا کے سلسلے میں، لیکن وہ جو بغیر سبب کے مدد کرے وہ ایک اللہ ہے۔ وہ جو بغیر سبب کے مدد کرے وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو بغیر سبب کے مدد کرے، یہ اللہ ہی ہے جس کو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہم پکارتے ہیں اور اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ عرش سے اوپر ہونے کے باوجود وہ ہماری پکار اچھی طرح سن رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ہمارے ایک ایک عمل پہ اس کی نگاہ ہے، وہ وہاں سے سنتا ہے اور ہماری حاجات پوری کرنے پہ قادر ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ یہ بغیر سبب کے مدد کرنے پہ قادر ہے، یہ شرک ہے۔ ایک شخص فوت ہو چکا، اللہ نے دنیا کی زندگی اس سے چھین لی، واپس لے لی، قبر میں چلا گیا، رب یہ کہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے، ان تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی۔ اللہ یہ کہے انک لا تسمع الموتى، کہ جس کے اوپر بھی موت طاری ہو گئی اس تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی، پکار کر دیکھ لو، وہم عن دعائہم غافلون، یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والا میری سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے بیٹا لے کر دے سکتا ہے، اس کے ذریعے بارش مل سکتی ہے، گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ بغیر سبب کے سنتا ہے، قبر والا بھی بغیر سبب کے سنتا
سنتا ہے، یہاں آپ نے قبر والے کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اسے شرک کہتے ہیں۔ میرے بھائی، دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہے۔ پکارنا دعا عبادت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو کیا کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ جی، جب آپ نے مان لیا کہ دعا عبادت ہے، پھر اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کیوں کریں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں پکاریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلات دور کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، یہ میری عبادت نہیں کر رہے، اور جو میری عبادت سے اعراض کرے گا، میری عبادت اس لیے نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، اس کا نام توحید ہے۔ مشکلات کے وقت اللہ سے رابطہ کیا جائے اور غیر اللہ سے امیدیں ختم ہو جائیں، اس کا نام توحید ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کئی بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سفارشی بنیں، آپ وسیلہ بنیں، آپ سیڑھی بنیں، آپ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، آپ اللہ سے بارش لے کر دیں، اور جب ہم انہیں روکتے ہیں، جب ہم انہیں منع کرتے ہیں، تو وہ اپنے چند ایک دلائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ، کون سے امام جی؟ ابن ابی شیبہ۔ امام ابن ابی شیبہ حدیث کے ایک بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، اس میں وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ مالک الدار کہتے ہیں، کون سے آدمی کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ مالک الدار۔ مالک الدار جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب عمر کے زمانے میں خازن ہوا کرتے تھے، غلہ کے نگران تھے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے زیر نگرانی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ مالک الدار کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی درخواست کریں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، قحط سالی کا شکار ہے، ان کا برا حال ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، آپ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بنیں، آپ اللہ سے ان کو بارش لے کر دیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ آدمی چلا گیا۔ وہ آدمی کون ہے؟ اس روایت میں ذکر نہیں ہے کون ہے، کوئی آدمی۔ اب وہ آدمی چلا گیا۔ مالک الدار کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے خواب میں آئے اور اس سے کہا کہ عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام کہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام بقول اس روایت کے خواب میں کہہ رہے ہیں۔ مالک الدار کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے قبر پہ آ کے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، اسی آدمی کے خواب میں آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ، عمر کو میرا سلام کہو اور عمر کو یہ بتاؤ کہ ان قریب تمہارے اوپر بارش نازل ہوگی۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر
کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کر آپ کو مخاطب کرنا جائز ہے، آپ سے دعا کی درخواست کرنا درست ہے، آپ سے کہنا کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرے بھائی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں صاف صاف عقیدہ دیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبر میں چلا گیا اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی۔ قرآن پاک نے عقیدہ دیا انک لا تسمع الموتى، کہ جس کے اوپر بھی موت آ گئی اس تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اور ایک طرف یہ کہانی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک طرف قرآن کا واضح عقیدہ ہے کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ جن کو پکارتے ہو انہیں پکارتے رہو، پکارتے رہو، پکارتے رہو، لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تمہاری پکار کو نہیں سنتے، تمہاری دعا کو نہیں سنتے، تمہاری درخواست کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ ایک طرف یہ قرآن پاک کی واضح آیات اور ایک طرف یہ کہانی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اور یہ کہانی ذکر کی جاتی ہے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے، اور یہ کہانی واقعی، یہ قصہ واقعی ان کی کتاب میں موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کو ثابت تو کرو، کیونکہ روایت کرنے والا مالک الدار ہے، اور مالک الدار جو ہے علماء حدیث کے نزدیک مجہول الحال ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں کہ اس کا حافظہ کیسا تھا، بھول جانے والا آدمی تھا یا اس کا حافظہ بہت مضبوط تھا، امانت و صداقت میں، دیانت میں کیسا تھا، سچ بولنے والا تھا یا جھوٹ بولنے والا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس بارے میں علماء حدیث خاموش ہیں۔ اس لیے اس آدمی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جس روایت میں کوئی مجہول آ جائے، نامعلوم آ جائے، جس کے قواعد کا پتہ نہ چل سکے، اس کی روایت کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور 2 منٹ کے لیے اگر مالک الدار کے اوپر اعتماد کر بھی لیں تو مالک الدار جو کہانی بیان کر رہا ہے اس کہانی میں کہتا ہے کہ کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آیا۔ یہ کوئی آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا، بتایا جائے کون ہے۔ کوئی آدمی آیا، آخر جو آدمی آیا ہے جس نے پکارا ہے اسی کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، وہ آدمی ہمیں بتاؤ، ہم اس کا جائزہ لیں کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ نامعلوم آدمی ہے، مالک الدار کے نام کا علم ہے، قواعد کا پتہ نہیں چل سکا، اور جس سے آگے مالک الدار روایت کر رہا ہے اس کے نام کا بھی علم نہیں ہے، اس کے کردار کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک اور آدمی آیا، سیف بن عمر التمیمی، اسے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے۔ جی کون ہے؟ کہتے ہیں یہ صحابی تھے۔ کون سے صحابی؟ کہتے ہیں کہ بلال ابن حارث المزنی، یہ جو نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بارش لے کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مجہول آدمی، نامعلوم آدمی جو ہے یہ بلال ابن حارث المزنی ہے۔ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ سیف بن عمر التمیمی، اور خود سیف بن عمر التمیمی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں امام ابن حبان کہتے ہیں اس کے ضعیف ہونے پہ محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ کہتے ہیں کان یضع الحدیث، یہ وہ آدمی ہے جو خود جھوٹی روایتیں گڑتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دیا کرتا تھا، اپنی طرف سے حدیث بناتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ جس آدمی کا یہ کردار ہو اس کے اوپر آپ اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر 2 منٹ کے لیے اس روایت کو صحیح مان لیں تو اس میں کیا ہے؟ خواب ہے۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ خواب ہے، اور ہمارا دین ان خوابوں سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔
کیوں میرے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا یا نہیں؟ ہو چکا تھا. اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو دین تو بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100% دین دے کر گئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 99% دین مجھ سے لے لو اور 1% اپنے خوابوں کے ذریعے پورا کر لینا، یا اپنے پیروں کے ذریعے پورا کر لینا، یا مولویوں کا اتفاق جو ہے اس کو دین بنا لینا. نہیں، 100% دین دے کر گئے ہیں. اور وہ 100% دین یہ کہہ رہا ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا، جو قبر میں چلا گیا وہ آپ کی آواز نہیں سنتا، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل اور بے خبر ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پکار کے دیکھ لو تمہاری پکار کو، تمہاری درخواست کو، تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے. ایک طرف یہ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں اور ایک طرف یہ خواب ہے. خواب کے اوپر یقین کریں گے یا قرآن پاک کی واضح آیات کے اوپر؟ کیوں میرے بھائیو؟ قرآن پاک، وہ قرآن پاک جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا، وہ دین جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا، میرے یا کسی اور کے خواب کا محتاج نہیں ہے. افسوس یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے تعلق سے جتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جتنے قصے پبلک میں ذکر کیے جاتے ہیں، وہ سارے خواب ہیں. فلاں کو یہ خواب آیا، فلاں کو یہ خواب آیا. وہ خواب سنا سنا کے لوگوں کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں اور پکارتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ میں شرک کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. درود و سلام پڑھنا مطلوب ہے، قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں چلے یہ آپ نے نہیں مانا تو ایک اور روایت ہمارے پاس ہے. جی یہ دوسری روایت کیا ہے میرے بھائیو؟ توجہ سے، یہ روایتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، میں انہی روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں، اور وہ روایتیں سنا کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. ایک اور کہانی ہے جی. کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن عمر العتبی، عتبی کے نام سے مشہور ہے. عتبی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی میں سناؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی ہم نے سنا ہوا ہے. عتبی کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک دیہاتی آیا، عربی آیا. کون آیا میرے بھائیو؟ ایک دیہاتی عربی آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو مخاطب کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی. عربی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے اور یہ خود بھی اللہ سے دعائے مغفرت کرتے، تب یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، مہربان پاتے. تو رابی کہتا ہے کہ یہ آیت میں نے سنی، یہ اللہ کا فرمان میں نے سنا کہ آپ کے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں، اپنی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہوں اور اپنے رب کے ہاں میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ کی سفارش چاہتا ہوں، میرے رب کے ہاں آپ میری سفارش کریں. قطبی کہتا ہے کہ وہ عربی یہ آیت پڑھ کے اپنی درخواست آپ کے سامنے رکھ کے اور ایک دو شعر پڑھ کے چلا گیا. قطبی کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی. میری کیا لگ گئی؟ آنکھ. تو کہتے ہیں میں جب میری آنکھ لگی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. یہاں بھی کیا ہے؟ خواب ہے. خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھ سے کہا عتبی بھاگو، اس عربی کے پاس جاؤ، اس دیہاتی کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے.
ہمارے بھائی کہتے ہیں لو آپ روکتے ہیں کہ قبر پہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب نہیں کر سکتے، آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، اللہ سے گناہوں کی معافی لے کر دیں۔ یہاں یہ دیکھیں خواب آیا ہے اور خواب میں جو حاجت اس آدمی کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو پہلی گزارش تو ہم پھر وہی کریں گے کہ وہ بھی خواب تھا، یہ بھی کیا ہے؟ خواب ہے۔ اور قرآن پاک کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی شکل میں دین ان خوابوں سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، دین ان خوابوں سے پہلے ہی میرے بھائیوں مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو خواب آیا ہے وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی نہیں ہے، سن 228 ہجری میں فوت ہونے والا آدمی ہے، بہت بعد میں آنے والا آدمی ہے، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے آدمی کی بات کو بنیاد بنا کر ہم قرآن پاک بول جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ورنہ ہر آدمی اٹھے گا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں، مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ خوابوں کے معاملے میں میرے بھائیوں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے، اس لیے خوابوں کے تعلق سے چند باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ نمبر 1 کہ جو خواب نبی کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دین ہے، وہی ہے۔ کون سا خواب؟ جو خواب کس کو آئے؟ نبی کو آئے۔ نبی کہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، نبی یہ کہیں کہ مجھے خواب آیا ہے تو نبی کا خواب کیا ہوا کرتا ہے؟ دین۔ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں آرڈر ہوا جوان بیٹے کو ذبح کرے، تو چھری پکڑ لی، بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری چلنے نہیں دی، اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں چلائی؟ کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دین ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ امتی کہے کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، یہ خواب کیسا ہے؟ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا يتمثل بی الشیطان، آپ فرماتے ہیں شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے کیا معلوم ہوا پھر کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، کیا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، بات دھیان سے سمجھیے گا، خوابوں کے تعلق سے یہ دوسری بات ہے، دھیان سے سمجھیے گا۔ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ میں جو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ کون گارنٹی دے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ میرا استاد سچ بول رہا ہے، اگر خواب میں آئے ہیں تو نبی علیہ السلام ہی ہیں، لیکن یہ کون گارنٹی دے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں وہ سچ بول رہا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن میرے بھائیوں کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دے کر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، یعنی کہ جو آپ کا حلیہ ہے، جو آپ کی شکل تھی اس شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ جو خواب میں آئے ہیں ان کا حلیہ بیان کرو۔
امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا حلیہ بیان کرو، اس نے حلیہ بیان کیا تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابی نے اس خواب کو تصدیق کے عمل سے گزارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے تصدیق کی ہے، حلیہ پوچھا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور ہم کہیں حلیہ بیان کرو، آپ کی شکل و صورت بیان کرو جو خواب میں دیکھی ہے، وہ آدمی آگے سے کہے جی آپ کا نورانی چہرہ تھا، داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی، جی ہاں، تو کیا یہ خواب درست ہے کہ غلط ہے؟ کیوں غلطی کیا ہوئی ہے جی؟ معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو اور آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ ہم کہیں گے تمہارا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے ساتھ ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، آپ کی شکل و صورت بیان کی ہے، آپ کی علامات بتائی ہیں، اور جو تو بتا رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ شیطان ہوگا، یا خواب میں آنے والا جھوٹ بول رہا تھا، شیطان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نبی بول رہا ہوں، یا تم خود جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خوابوں کے معاملے میں آپ یقین نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کا کلام پاک شک و شبہ سے بالا تر ہے، اللہ کے فرامین شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ پھر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہے، اللہ کا کلام کچھ اور کہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ہمیں حکم کچھ اور معلوم ہو، اور ہم خوابوں کی وجہ سے دین تبدیل کر لیں، خوابوں کو دین بنا لیں اور قرآن کی آیات کو بھول جائیں۔ قرآن یہ کہے کہ جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن یہ کہے جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو، دعا کو نہیں سنتے، تمہاری درخواست کو نہیں سنتے، اور ہم خوابوں کے اوپر یقین کریں، جی فلاں دیہاتی آیا تھا، فلاں عربی نے وعدیں دی تھی تو اس کے خواب میں آئے تھے، اس کی حاجت پوری ہو گئی تھی۔ ہمیں کیا پتا پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ جبکہ اللہ کا کلام شک و شبہ سے، میرے بھائی توجہ ادھر رہے، اللہ کا کلام شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو ہم قرآن پاک کو خوابوں کی وجہ سے تبدیل نہیں کریں گے، ہم قرآن کی وجہ سے ان خوابوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ان خوابوں کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، قرآن کو، اللہ کے کلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان خوابوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا درست نہیں ہے۔ اور وہ آیت جس کا ذکر ہوا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے، اور اللہ ماضی کی بات بیان کر رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ اللہ نے اذ کہا ہے، اذا نہیں کہا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ جب ظلم کریں آئندہ بھی، کہا جب ظلم کیا تھا تب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے کہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے، اور یہ خود بھی آپ کے پاس بیٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ پہلی بات یہ آیت منافقوں سے تعلق رکھتی ہے، دوسری بات ماضی سے تعلق رکھتی ہے، تیسری بات اس آیت کے اوپر اس وقت تک عمل کرنا ممکن تھا جب تک آپ کے پاس آنا ممکن تھا، آج آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے۔ کیا آج کوئی آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ کیوں میرے بھائی کو گیا آپ میں سے کوئی نہیں گیا؟ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں، لیکن آپ کو پکارنا یا یہ سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر خشوع و خضوع کے انداز میں، نماز کے انداز میں کھڑے ہونا، کانپنے لگنا، رونے لگنا،
اپنی حالت وہ بنا لینا جو حالت اللہ کے سامنے نماز میں نہیں ہوتی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں. میرے بھائی, یہ ادب و احترام, یہ خشوع و خضوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے, اگلے جہاں میں جا چکے. اس جہان کی زندگی آپ کو حاصل ہے, دنیا والی زندگی نہیں ہے. وہ برزخ والی زندگی ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے, دنیا والی نہیں ہے. اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی, میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں, جو پاکستان میں رہ کے, انڈیا میں رہ کے شرک نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ آ کر پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا. میرے بھائی, آپ کی شفاعت برحق ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے, لیکن شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو یہ سوال اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ, ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی روز قیامت تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. شفاعت میں مردی رب کی چلے گی, جن کے بارے میں رب چاہے گا ان کی شفاعت آپ کریں گے. تو رابطہ رب سے کرنا ہے, رادی رب کو کرنا ہے, پکارنا رب کو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا نہیں ہے, کیونکہ شفاعت کے مالک آپ نہیں ہوں گے. اور اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں دنیا میں اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کی, قبول نہیں ہوئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جو کہ ڈوب رہا تھا طوفان میں, اس کی شفاعت قبول نہیں ہوئی. بخاری شریف کی حدیث ہے, ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے, وہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے, نبیوں کی شفاعت برحق ہے, لیکن شفاعت اللہ کی مرضی سے ہوگی, ان کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں رب چاہے گا. اگر کسی اور کی کوئی نبی شفاعت کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی. اس لیے رابطہ اللہ سے کرنا ہے. درود و سلام آپ پہ پڑھیں, دین آپ کا, شریعت آپ کی, لیکن معبود اللہ ہے. قیامت کے روز اسی کا حکم چلے گا, اسی کی بادشاہی چلے گی, وہ شہنشاہ ہے, اس کو راضی کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے آپ کو کسی بھی شکل میں پکارنا نہیں ہے, صرف سلام پڑھیں اور سلام کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ فرشتوں کے ذریعے وہ سلام آپ تک پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اور توحید کے تقاضوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. کسی بھائی